محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ ہر اہم امر، ہر کام، نیک کام جو ہو جس کی ابتدا حمد الہی اور مجھ پر صلاۃ السلام نہ پڑھا جائے وہ دم کٹا یعنی ناقص اور ہر برکت سے محروم ہوگا۔ تو اذان تو ایک عین اہم اور نیک کام ہے جس کے ذریعے ایک فرض کی ادائیگی کے لیے پکارا جاتا ہے۔ اس کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دُعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی کس کی بات جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائے، نیکی کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس لیے علماء، فقہاء، صالحین کرام کے نزدیک جو ہے اذان سے قبل صلاۃ السلام پڑھنا بدعت نہیں بلکہ بدعت صحیحہ ہے۔ چاروں مذہب کے متفقہ کتاب الفقہ المذہب العربیہ در مختار اور فتاوی فیض الرسول کے ساتھ عظیم محدث قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا، علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الفہام، امام سخاوی نے قول البدیع اور دیگر اکابرین نے اس کے پڑھے جانے کو حق لکھا ہے۔ محترم سامعین، صلاۃ السلام کو بدعت کہنا، بدعت کا مطلب دین میں نئی بات قائم کرنا، جس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ دین میں ایسی چیز کو اپنانا جس کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو اور نہ ہی اجماع امت سے ثابت ہو، اس سے کسی سنت کا رفع اٹھانا لازم آئے، وہ بدعت ہے۔ اس کی بنیادی طور پر دو معروف اقسام ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، جن کی وضاحت یہ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجْرُهَا، فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھے کام کی بنیاد ڈالی اس کے لیے اجر ہے اور ان لوگوں کا ثواب بھی ہے، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا لیکن ان لوگوں کے اجر میں کچھ کم بھی نہ کیا جائے گا۔ اور جس شخص نے اسلام میں برا طریقہ راج کیا تو اس پر اس کا گناہ ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ملے گا، اور ان لوگوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص ہدایت کی طرف بلائے تو اس کے ثواب کی مثل اس کو ثواب ملے گا، اور جو اس کی پیروی کرے اور اس کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے اس پر اتنا گناہ ہوگا جتنا پیروی کرنے والے پر ہوگا، اور پیروی کرنے والے کے گناہوں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ چار چیزوں کا اجر انسان کو موت کے بعد ملتا ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ انتہائی مال، نیک بچہ جو دعا کرتا ہے، نیک رسم جس پر لوگ بعد میں عمل کرتے ہیں۔ نمبر 3، اس سے معلوم ہوا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ اچھی بھی ہوتی ہے، اور اس حدیث پر مہر تصدیق اور عمدہ ترین دلیل اور بین ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان علی شان ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، اور راہب بننا جس کی ابتدا خود انہوں نے عیسائیوں نے کی، ہم نے ان پر مقرر نہ کیا تھا، مگر اس بدعت کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا تھا، لیکن جس طرح اس کو نبھانا چاہتے تھے نبھا نہ سکے۔ پھر ان میں جو ایمان والے تھے ہم نے ان کو ثواب عطا کیا، اور ان میں سے اکثر فاسق و نافرمان ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا اگر بدعت رضائے الہی کے لیے ہو تو بہتر اور اس پر ثواب ملتا ہے، اور اس کو جاری رکھنا اور باعث اجر ہے۔